Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واجد نسیم چودھری یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واش روم میں کپڑے اتار کر یعنی براہنہ حالت میں غسل کرتا ہے تو کیا اس کا وضو ہوگا اور وہ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے یا پھر نماز پڑھنے کے لیے اسے دوبارہ سے وضو بنانا پڑے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے اگر اعضائے وضو یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے، اب وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ پہلے نمبر پر تو ہے چہرہ کا دھونا، دوسرا فرض ہے دونوں بازوں کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو یہ وضو کے ٹوٹل 4 فرائض ہیں۔ اب اگر اعضائے وضو دھل جائیں یعنی کہ وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر ان پر پانی بہہ گیا ہے تو پھر اس طرح سے آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ جب آپ پر غسل فرض تھا تو اب غسل کا جو تیسرا فرض ہے تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے پورے بدن پر پانی بہانا، حتیٰ کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بال برابر بھی خشک باقی نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہ جاتا ہے تو اس طرح سے پھر آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کیا ہے تو اس میں آپ کا وضو بھی ہو جائے گا۔ اب غسل کر لینے کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ ہوا وغیرہ کا خارج ہو جانا، تو پھر آپ اسی غسل والے وضو کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو دوبارہ سے نیا وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے کنفیوژن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے اتار لیے تو پھر وضو باقی نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ کپڑوں کے تبدیل کرنے یا پھر ننگا ہو جانے سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دوسروں کے سامنے سطر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنا سطر ننگا کرتے ہیں تو یہ فعل ناجائز اور سخت حرام ہے، مگر اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا وضو اس صورت میں بھی برقرار رہتا ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے اور پھر اسی وضو کے ساتھ نماز اور تلاوت قرآن ادا کی جا سکتی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔